السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی بہترین ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اتنا پیارا، اتنا اہم، اتنا باکمال، لاجواب، بے مثال وظیفہ، بے مثال کلمات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ شروع سے اینڈ تک پوری ویڈیو کو دیکھیے گا اور یقیناً آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگ دوست احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ حضرت صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب ہمیں کوئی ایسا مختصر سا جامع کلمات والا وظیفہ بتا دیں جو ہم پڑھیں اور ہمیں پورا اجر و ثواب ملے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ مجمعین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ پیارے نبی جی، ہمیں کوئی ایسا کلمہ، ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی جامع کلمہ بتا دیں، جامع کلمات بتا دیں جو ہم پڑھیں اللہ پاک ہمیں پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات بتانے سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت کے اندر 5 احادیث بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ، افضل الکلام الی اللہ، اطیب الکلام الی اللہ، خیر الکلام الی اللہ، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعۃ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلمات، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے کلمات، اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ کلمات، اللہ پاک کے ہاں سب سے بہترین کلمات۔ بے شک اللہ پاک نے ان 4 کلمات کو چن لیا ہے تمام کلمات سے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، دنیا و ما فیہا کے خزانے ایک طرف اور میں اللہ کے نبی کو ان کلمات سے محبت اور پیار ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، وہ کلمات کتنی زیادہ فضیلت والے ہوں گے جن کلمات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور پیار ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نبی داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر اللہ کے عرش کے اوپر ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، یہ تو بڑے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ ہمارا ذکر اللہ کے عرش کے اوپر ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ 4 کلمات اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو بندہ یہ کلمات زمین پہ پڑھتا ہے، یہ کلمات پڑھنے والے بندے کا ذکر اللہ کے عرش پہ کرتے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں پیارے نبی جی، مجھے کوئی مختصر جامع کلمات بیان فرما دے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں آقا جی، میں بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی جی، مجھے کوئی مختصر جامع کلمات بتا دیں جو میں پڑھوں اور اللہ پاک مجھے پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یقین کرے اتنے پیارے کلمات، اتنی پیاری فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں اے ام ہانی، روزانہ 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا جی مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی، روزانہ 100 دفعہ پڑھو گی، اللہ پاک آپ کو 100 اونٹ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہیں پہ بس نہیں، فرمایا ام ہانی
روزانہ 100 دفعہ پڑھو گی، اللہ پاک آپ کو 100 گھوڑا تیار کر کے میدان جہاد میں بھیجنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام ہانی روزانہ 100 دفعہ پڑھو گی، اللہ پاک آپ کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی ساری زندگی کا مطالعہ اور اس کا حاصل خلاصہ آپ کے سامنے اگر رکھنا چاہوں تو اللہ کی قسم یہ بات، اس میں کسی قسم کی کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات اتنے زیادہ ان کی اہمیت بتائی ہے کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں تو وہ یہی کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اچھی ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔ جزاکم اللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔